کیسے ہیں دوستو؟ وجود خدا کا مسئلہ ہماری تاریخ، فلسفے اور مذہب میں بنیادی مسائل میں سے ایک رہا ہے۔ آئیے کلوزر ٹو ٹروتھ کے پروگرام آرگوئنگ گاڈز ایگزسٹنس کی مدد سے کچھ مفکرین کی رائے جانیں اس موضوع پہ۔ ان میں سے چند خدا کو مانتے ہیں اور کچھ ایتھیسٹ ہیں۔ چلیں پروگرام کی طرف۔ سب سے پہلے پروگرام کے ہوسٹ رابرٹ لارنس کیون جاتے ہیں ریورنڈ کیتھ وارڈ کے پاس، جو کہ ایک تھیولوجین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عیسائی پادری بھی ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ دیکھیں، ہم اپنے اطراف میں ہر طرف برائی دیکھتے ہیں، کیا اس تناظر میں خدا موجود نہیں ہے یا اسے موجود نہیں ہونا چاہیے؟ ریورنڈ کہتے ہیں کہ دیکھیں، خدا کے متعلق بہت سے غلط تصورات ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ خدا ایک بہت کثیر آبادی کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اب یہ بات اخلاقی تقاضوں کے مطابق ابہورنٹ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اگر ایک خدا ایسا ہے تو اسے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے برخلاف اور بھی تصورات ہیں، جیسے عیسائیت میں اور دوسرے ابراہیمی مذاہب میں کہ خدا رحم دل ہے، محبت کرنے والا ہے، اپنی ساری مخلوق کے لیے وہ بھلا چاہتا ہے۔ اگر ایسا خدا ہے تو یہ اخلاقی طور پر ایک اچھی بات ہے۔ لیکن سائنس نے ابھی کسی خدا کو ڈسکور نہیں کیا، اور دنیا کو ایکسپلین کرنے میں سائنس کو خدا کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ریورنڈ اس بات کی حمایت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے سوال ہیں کہ جو سائنس بیان نہیں کر سکتی، ان کا جواب نہیں دے سکتی۔ سچی بات یہ ہے کہ سائنس جو ہے وہ چیزوں کو اپنی سخت کسوٹی پہ پرکھتی ہے اور صرف ان چیزوں کو دریافت کر سکتی ہے جو قابل پیمائش ہیں، سرٹن فیکٹس ہیں ہمارے اطراف کے۔ ان سے باہر کی چیزوں کو سائنس ٹیکل نہیں کر سکتی۔ اقدار کو لے لیں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا سائنس ہمیں بتا سکتی ہے؟ اسی طرح سے خدا کا معاملہ بھی سائنس کے میدان سے باہر کا ہے، اور یہ بات کسی اعتراض کے طور پہ نہیں، ایک فیکٹ کے طور پہ ریورنڈ بیان کرتے ہیں۔ پھر رابرٹ چلتے ہیں اوون گینگرچ کے پاس، کہ جو آسٹرونومی اور سائنسی تاریخ کے پروفیسر ہیں اور ساتھ ہی ایک تھیسٹ بھی ہیں، یعنی کہ خدا تعالیٰ میں یقین رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں خدا کے متعلق کس طرح سے سوچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کو سائنس نہ تو رد کر سکتی ہے، نہ ثابت کر سکتی ہے، بلکہ خدا کے وجود کا معاملہ ایک ایسے مابعد و طبیعتی نظام کا معاملہ ہے کہ جس نظام کے اندر یہ کائنات ایک چھوٹا سا جز ہے۔ اور اگر ہم خدا تعالیٰ کو نہ صرف ایک بنانے والے بلکہ ایک سسٹینر کے طور پر، ایک باقی رکھنے اور چلانے والے کے طور پر بھی مانیں، تو پھر یہ سارا مابعد و طبیعتی نظام اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ پھر اوون بائبل کی ایک آیت تلاوت کرتے ہیں کہ خدا نے انسانیت کو اپنے عکس پر بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں میں جو شعور ہے، جو کریٹیوٹی ہے، اور جو اچھائی اور برائی کے مابین تمیز کرنے والی حس ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ خدا نے ہمیں اپنے عکس پر بنایا ہے۔ پھر وہ بائبل کی ایک اور آیت تلاوت کرتے ہیں کہ خدا نے زمین کو اس طرح سے اپنی بنیادوں میں بچھا دیا ہے کہ یہ ہل نہیں سکتی۔ اب گلیلیو کے قریب کے زمانے میں اس آیت پہ اعتراض اٹھے کہ یہ کوپرنیکس کے ہیلیو سینٹرک ماڈل سے تضاد رکھتی ہے۔ کوپرنیکس کا ہیلیو سینٹرک ماڈل آپ کو معلوم ہوگا کہ سورج مرکز ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن ایک سائنسدان کیپلر نے
اسے بہتر طور پہ سمجھا کہ دراصل خدا اس میں آسمانوں کے مکینکس کی بات ہی نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس میں انسانوں کے پرسپیکٹیو سے یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح خدا نے انسانیت کے لیے اس زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے اور سٹیبل بنایا ہے۔ اوون اپنی بات کو اس طرح سے کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کو سمجھنے کے لیے ہماری اپنی زبان میں اور اپنی ووکیبلری میں سمجھنا ہوگا، اگرچہ خدا کی حقیقت ہماری زبان سے بالاتر ہے۔ اب چلیں ولیم لین کریگ کے پاس کہ جو فلسفی اور تھیولوجی میں پی ایچ ڈی ہیں اور خدا کے متعلق ایک بڑی سسٹمیٹک ایک منظم اپروچ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں خدا کو عقلی دلائل کے ذریعے کس طرح بیان کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے کوئی 100% یقینی ریاضیاتی ثبوت نہیں ہے ہمارے پاس۔ کوئی 100% یقینی آرگیومنٹ تو نہیں ہے، لیکن بہت سے اچھے آرگیومنٹ ضرور موجود ہیں۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں کہ جنہیں ہم خدا کے وجود کو مانتے ہوئے بہترین طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، جیسے کچھ نہ ہونے کے بجائے کچھ کیوں موجود ہے، یعنی عدم کے بجائے وجود کیوں ہے۔ اس کائنات کا ماضی میں ایک خاص لمحے سے ابتدا، پھر اس کائنات میں ہم انسانوں جیسی انتہائی ذہین زندگی کے لیے موزوں ماحول اور قوانین کا ہونا، پھر آبجیکٹیو اخلاقی اقدار اور فرائض کا معاملہ، پھر تاریخ انسانی میں جناب عیسیٰ کے متعلق ان سے منسوب معجزات اور دعوے، پھر اس نظام کے اندر، اس کائنات کے نظام کے اندر انتہائی پیچیدگی۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جنہیں خدا کے وجود کو مانتے ہوئے بہترین طور پہ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، اور خدا کے متعلق ہمارے بنیادی کانسیپٹ میں، تصور میں یہ شامل ہے کہ اسے میٹا فزیکلی لازمی طور پہ موجود ہونا چاہیے۔ خدا کے ساتھ ذاتی تعلق بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اب یہ کوئی عقلی دلیل تو نہیں ہے، لیکن دعویٰ ضرور ہے کہ اس کے ساتھ ذاتی تعلقات اور باطنی تعلقات قائم کر کے عقل کے بغیر اسے ڈائریکٹلی سمجھا جا سکتا ہے۔ اپنی باتوں، اپنے آرگیومنٹس کو مجموعی طور پہ کریگ اس طرح کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ خدا کے ہونے کا امکان نہ ہونے سے زیادہ ہے۔ اگرچہ ان کے آرگیومنٹس 100% یقینی اور 100% ٹھوس ثبوت کے ساتھ تو نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے پریمیسز کو صحیح مان لیا جائے، یعنی کہ پہلے سے طے شدہ باتوں کو صحیح مان لیا جائے، تو پھر کافی حد تک صحت مند ضرور ہیں۔ ہم نے تھیسٹس کی باتیں سنی، اب چلیں کچھ ایتھیسٹس کی باتیں بھی سنیں۔ چلیں والٹر سینٹ آرمسٹرانگ کے پاس چلتے ہیں، جو فلسفی اور لیگل سٹڈیز میں پروفیسر ہیں اور ساتھ ہی ایتھیسٹ بھی۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں خدا کے موضوع کے متعلق کس طرح سوچنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالکل اسی طرح جس طرح کسی بھی اور چیز یا سوال کے متعلق سوچا جا سکتا ہے۔ اب کسی بھی وجود کو، کسی بھی چیز کی موجودگی کو جاننے کے لیے اس پہ انکوائری کی جائے گی، اس پہ تحقیق کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر مجھے کسی خاص جانور کی موجودگی کو جاننا ہے تو میں باہر نکلوں گا، اس کو ڈھونڈوں گا اور اس کے ملنے پہ تصویریں بناؤں گا، دوسرے لوگوں کو دکھاؤں گا۔ اسی طرح اگر میں نے کسی جن یا بھوت کی موجودگی کو جاننا ہو تو میں ان لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے جن یا بھوت کو دیکھنے کا، پھر ان کے مختلف بیانات سنوں گا اور ان کو ملا کر ہم آہنگی دیکھوں گا کہ ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے حالات زندگی دیکھوں گا، ان لوگوں کے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ سوچوں گا کہ کیا ان کے دعوے
ریلائبل ہیں، قابل اعتماد ہیں یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، آپ تحقیق کریں اور اس کے بعد نتیجہ نکالیں کہ وہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ رابرٹ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ جب میں خدا کی تعریف کرتا ہوں، ڈیفائن کرتا ہوں، ابراہیمی خدا کی صرف بات نہیں ہو رہی بلکہ ایک بڑی سینس میں بات ہو رہی ہے، وسیع سینس میں، تو اس کی ڈیفینیشن کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ باقی ساری موجود چیزوں، فزیکل، میٹا فزیکل، کوانٹم مکینکس، ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس، سب چیزوں سے الگ ہوگا وہ خدا، اور پھر وہ پوٹینشلی ہر چیز کی وجہ ہوگا، کاز ہوگا۔ اگر اس ڈیفینیشن کو مد نظر رکھا جائے تو پھر میں کیسے دوسری چیزوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر سکتا ہوں جب وہ دوسری چیزوں سے بالکل الگ ہے۔ سینٹ آرمسٹرانگ کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ کو خدا کی موجودگی کو جاننے کے لیے پہلے آپ اپنے حواس کے ذریعے، اپنی سینسز کے ذریعے اور دوسرے لوگوں کے شواہد کے ذریعے کوشش کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ کو خدا نہیں اس طرح معلوم ہوتا تو پھر آپ اے پریوری آرگیومنٹس کا سہارا لیتے ہیں، یعنی کہ اے پریوری سے مراد بیونڈ ایکسپیرینس یا بیفور ایکسپیرینس، یعنی کہ وہ علم جو ہمارے حواس سے، ہماری سینسی سے بالا تر ہوتا ہے، ریاضی کا، لوجک کا جو علم ہے۔ آپ ان آرگیومنٹس کا سہارا لیتے ہیں، لیکن اگر آپ کو اس کے باوجود کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملے تو پھر آپ کو کم از کم خدا کی موجودگی کے حوالے سے اپنے یقین کو ملتوی کر دینا چاہیے اور غالب امکان کے ساتھ اس کے وجود کو رد کر دینا چاہیے۔ رابرٹ ان کی اس بات کی حمایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میں خدا پہ یقین رکھنا چاہتا ہوں لیکن میں خود کو بیوقوف نہیں بنا سکتا، میں غلطیوں پہ مبنی استدلال کی بنا پر خدا پہ یقین نہیں کروں گا۔ سینٹ آرمسٹرانگ انہیں مزید کہتے ہیں کہ دیکھیں، لوگ اپنے آرگیومنٹس میں غلطیاں نکالنے میں اچھے نہیں ہوتے، اس کام کے لیے انہیں دوسرے لوگوں سے بات چیت کرنی چاہیے، ان کے سامنے اپنے آرگیومنٹس رکھنے چاہیے، اور جب دوسرے لوگ آپ کی آرگیومنٹس میں غلطیوں کی نشاندہی کریں تو آپ کو انہیں غور سے سننا چاہیے۔ رابرٹ پھر کہتے ہیں کہ اگرچہ میں خدا کو نہ ماننے والے تنقیدی دلائل کو پسند کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے احساس ہوتا ہے خدا کے ہونے کا۔ سینٹ آرمسٹرانگ کہتے ہیں کہ آئیں دوبارہ پچھلی جن بھوت والی مثال پہ چلیں، جب آپ عقلی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جن یا بھوت نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد ایک دن آپ کی بہن گھبراتی ہوئی ڈر کے مارے آپ کے پاس آئے اور کہے کہ میں نے اس کمرے میں بھوت دیکھا ہے، تو پھر آپ کو بھی احساس ہوگا کہ شاید ہو نہ ہو اس کمرے میں بھوت ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے خدا کے احساس کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے، اور یہ ایک سائیکولوجیکل سوچ ہے، یہ جو احساس آپ کا پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایتھیسٹ تو اسی طرح دیکھتا ہے چیزوں کو۔ سینٹ آرمسٹرانگ اسی مجموعی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ خدا کا مسئلہ سادہ ہے اور تحقیق کے ذریعے اسے جانا جا سکتا ہے، اور مزید یہ کہ اگر آپ کو کوئی ٹھوس ثبوت نہ ملے تو پھر آپ کو غالب امکان کے ساتھ خدا کی موجودگی کو رد کر دینا چاہیے۔ اب چلیں کرسچینٹی کے موضوع پر ایک فلاسفر ایلون پلانٹگر کے پاس۔ ایلون کہتے ہیں کہ دیکھیں، خدا کے وجود پہ یقین رکھنے کے لیے آپ کو کسی عقلی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بائی ورڈز پروگرام میں تو یہ نہیں کہا، لیکن جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا پہ یقین آپ کے اپنے بیلیف سسٹم پر اور انٹویشن پر قائم ہوتا ہے، نہ کہ عقلی آرگیومنٹس پر۔ اب وہ کچھ آرگیومنٹس ضرور دیتے ہیں
خدا کی موجودگی کے فیور میں۔ ایک آرگومنٹ یہ کہ نیچرل نمبرز کے سیٹ کو لے لیں یا اوورآل جو بڑے ریئل نمبرز کے سیٹ کو لے لیں، اگرچہ ریئل نمبر کا سیٹ نیچرل نمبر سے بڑا اس معنوں میں نہیں ہے جب آپ انفینٹی کو دیکھتے ہیں، تو ان سیٹس کے اندر جو ایک انتہائی ارینجمنٹ ہے اب وہ کوئی انسانی ذہن کی پیداوار نہیں ہو سکتی۔ اس ارینجمنٹ کے لیے، لامتناہی ارینجمنٹ کے لیے کسی بڑے ذہن کی، سپر مائنڈ کی ضرورت ہے، خدا تعالیٰ جیسے سپر مائنڈ کی ضرورت ہے۔ دوسرا آرگیومنٹ وہ کچھ ٹیکنیکل دیتے ہیں، ایپسٹمولوجیکل، کہ ہمارا جو علم ہے وہ بیسیکلی یقین اور عقلی جسٹیفیکیشن یعنی جواز کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اب وہ جو عقلی جواز ہوتا ہے ہمارے یقین کے لیے، وہ ہم اس ماحول سے لیتے ہیں اپنے کوگنیٹیو فنکشنز جیسے یادداشت، جیسے پرسیپشن، جیسے انڈکٹیو سینس، ان کوگنیٹیو فنکشنز کے ذریعے ہم اس ماحول سے اخذ کرتے ہیں، اور اس جسٹیفیکیشن کے لیے پراپرلی فنکشننگ کرتا ہوا انوائرمنٹ چاہیے کہ جس کو بہتر ایکسپلینیشن اس انوائرمنٹ کی وہ خدا تعالیٰ کے وجود سے حاصل ہو سکتی ہے، بجائے کہ کسی ایوولوشنری اور نیچرلسٹک تھیوری کے۔ اب یہ کچھ ٹیکنیکل باتیں تھیں اور اس کو ایلون وقت کی قلت کی وجہ سے زیادہ ایکسپلین نہیں کر پائے پروگرام میں، لیکن تیسرا آرگیومنٹ وہ جو دیتے ہیں وہ ایستھیٹکس سے دیتے ہیں کہ ہمارے اندر جو خوبصورتی کی سینس ہے اسے ایوولوشنری تھیوری کہاں بیان کر پاتی ہے۔ ایوولوشنری تھیوری کے مطابق تو ہم سروائیول کی ضرورت کے تحت ہم نیچرلی سلیکٹ ہوئے ہیں، ایوولو ہوئے ہیں۔ اب ہماری خوبصورتی کی جو ہماری حص ہے وہ آخر اس میں کہاں سے آئی، کیوں ضرورت میں پیش آئی؟ سو بیسیکلی خدا تعالیٰ جو ہے وہ استھیٹکس کی ویلیوز کو متعین کرتا ہے، وہ خوبصورتی کو پسند بھی کرتا ہے، اور ہم انسانوں کے اندر بھی اس نے خوبصورتی دیکھنے کی اور کریٹ کرنے کی صلاحیت اس نے پیدا کی ہے، اور اس طرح سے ہمارے اندر ایستھیٹک سینس کو وجود خدا بہتر ایکسپلین کر سکتا ہے بجائے نیچرلسٹک تھیوریز کے۔ تو یہ مختلف آرگیومنٹس کو انجوائے کرتے ہیں بیسیکلی ایلون، لیکن ان کا پورا جو خلاصہ ہے ان کی بات کا وہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ پہ یقین رکھنے کے لیے آپ کو کسی عقلی آرگیومنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سو اب چلیں نوبیل لاریٹ فزسسٹ اسٹیفن وائنبرگ کے پاس کہ جو ایتھیسٹ ہیں۔ اسٹیفن سائنس اور مذہب کا کمپیریزن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس جس طرح ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس طرح اس سرٹن وے میں کام کرنے سے یہ مادی یا نتائج برآمد ہوں گے، اسی طرح مذہب بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فلاں کام کرنے سے خیالی مابعد الحیات دنیا میں، آخرت میں آپ کو یہ نتائج ملیں گے، اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ جنت میں جائیں گے، یہ کام کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے۔ سو دونوں صورتوں میں سائنس ہمیں مادی دنیا میں اور مذہب ہمیں اخروی دنیا میں ہمارے اعمال کے نتائج بتاتی ہے، لیکن اوورآل چوائس انسان کے اوپر خود ہے۔ اور اس طرح سے مذہب اخلاقیات کی مکمل بنیاد نہیں دیتا، اگر دیتا ہوتا تو دنیا میں برائی ہوتی ہی نہ۔ مذہب کی صورت میں بھی معاملہ انسان کی اپنی چوائس کے اوپر منحصر ہے۔ رابرٹ سے پوچھتے ہیں کہ بہت سے مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ سائنس مستقل پھیل تو رہی ہے، ترقی تو کر رہی ہے سائنسی علم، لیکن سائنس ایک خاص حد کے بعد مکمل ہو جائے گی، ایک خاص نقطے پہ، اور اس سے آگے وہ چیزوں کو ایکسپلین نہیں کر پائے گی۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے پھر آگے مذہب چیزوں کو ایکسپلین کرے گا، بلکہ کرتا ہے۔
اسٹیفن کہتے ہیں کہ جو مذہبی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ سائنس کے حساب سے تو صحیح بات کہہ رہے ہیں، لیکن مذہب کے حوالے سے وہ غلط ہیں۔ سائنس کے حساب سے صحیح اس طرح کہ واقعتاً اگر ہم خوش قسمت ہوئے تو مستقبل میں ایک خاص وقت پہ سائنس اپنی تکمیل پہ پہنچے گی، ایسی تکمیل پہ کہ جب ہم اپنے سارے معلوم چیزوں کو ایک فائنل تھیوری کے ذریعے ایکسپلین کر پائیں گے، ایک فائنل تھیوری فائنڈ آؤٹ کر لیں گے۔ لیکن اس صورت میں بھی سوال جنم لیں گے کہ آخر وہ فائنل تھیوری ایسی ہی کیوں ہے، کسی اور صورت میں کیوں نہیں؟ اس کا ایک ممکنہ جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فائنل تھیوری اس لیے ایسی ہے کہ یہ واحد میتھمیٹیکل کنسسٹنٹ تھیوری ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم انسانوں جیسی ذہین مخلوق پیدا ہو سکی کہ جو آج یہ سوال کر رہی ہے۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوگا کہ ہم جیسے لوگ ہونے ہی کیوں چاہیے؟ فائنل تھیوری سائنس میں آنے کے باوجود بہت سی مسٹریز حل نہیں ہو پائیں گی، irreducible مسٹری پھر بھی رہے گی، مسائل لا ینحل پھر بھی رہیں گے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح بعین ہی مذہب میں بھی معاملہ ہے۔ اب ایک شخص سے پوچھا جائے کہ خدا کس طرح کا ہے تو وہ کہے گا کہ دیکھیں ہم خدا کے متعلق جان ہی نہیں سکتے، کہ وہ ہمارے علم سے بالکل ماورا ہے، ہم اس کے متعلق بالکل نہیں جان سکتے۔ لیکن یہ تو محض الفاظ ہیں جو اس کے منہ سے نکلے ہیں، لفاظی ہے۔ یا دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ اپنے کچھ خاص چیزیں سامنے رکھیں، اس کی خصوصیات، کہ وہ کریٹر ہے، خالق ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، کہ وہ رحم کرنے والا بھی ہے اور انتقام لینے والا بھی ہے، فلاں اور فلاں۔ لیکن اس صورت میں ہم اس خاص مذہبی شخص سے پوچھیں کہ خدا ایسا ہی کیوں ہے بجائے کسی اور ممکنہ صورت میں ہونے کے۔ مذہب کی صورت میں بھی بہت زیادہ مسائل ایسے ہیں کہ جو حل نہیں کیے جا سکتے، جن کے جوابات نہیں ہیں۔ اوورآل اسٹیفن وائنبرگ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سائنس میں انسرٹنٹی موجود ہے، اسی طرح مذہب کا معاملہ کوئی الگ نہیں ہے، اس میں بھی انسرٹنٹی اسی طرح موجود ہے۔ دوستو، خدا کے وجود کے حوالے سے ہم نے کچھ بڑے مفکرین کی رائے جانی۔ بلیورز خدا کے حوالے سے اپنے ذاتی ایکسپیرینس کا دعویٰ کرتے ہیں، نان بلیورز اس ذاتی ایکسپیرینس کو محض ذہنی دھوکہ قرار دیتے ہیں۔ بلیورز کہتے ہیں کہ ہمارے طرف ہر چیز کی بہترین ایکسپلینیشن خدا کے وجود کی صورت میں ممکن ہے، جبکہ نان بلیورز کہتے ہیں کہ خدا کے وجود کا اضافہ ہماری ایکسپلینیشن میں کرنے سے محض ایک ذات کا اور غیر حقیقی پیچیدگی کا اضافہ ہے اور کچھ نہیں۔ خیر، دونوں طرف ہمیں کوئی 100% یقینی ثبوت نہیں ملتا، کوئی ڈیڈیوسیبل لوجک ہمیں نظر نہیں آتی دونوں طرف کہ جو خدا کے وجود کو یا غیر موجودگی کو مکمل طور پہ ثابت کر سکے۔ بہرحال جو بھی ہے، خدا کے وجود کا فیصلہ اکثریت کی ووٹنگ، اکثریت کی رائے پر منحصر نہیں ہے۔